بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے، ایک مسلمان کس کو کہا جاتا ہے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دوستوں یہ ٹاپک اور یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کا سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے اس زمانے اور اس دور میں انتہائی ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اسلامی اور مسلمانی چولا پہن کر اور اسلامی اور مسلمانی لباس پہن کر انسانوں کو اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مذہب اسلام کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو، اسلام اور شریعت کی نگاہ اور نظر میں ایک انسان مسلمان کیسا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات اور پیغامات کیا ہے، ان تمام باتوں کو جاننا ہر انسان کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ ایک اچھے اور سچے مسلمان اور پکے مسلمان کی تمام انسانوں کو پہچان ہو سکے، اور کل کو اگر کوئی اسلام کے نام پر یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کی صحیح تشخیص اور پہچان ہو سکے اور اس کے غلط حرکتوں سے اور اس کے دھوکے سے بچا جا سکے۔ تو دوستو، مذہب اسلام اور اسلام ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چین، سکون اور شانتی کے آتے ہیں، اور اسلام کی مکمل تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکام کے سامنے نبی پاک علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، یعنی ان احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، دل سے ان کو مان لینا اور جسم کو اس بات کا مکلف بنانا کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے تمام احکام پر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں جہاں تک علماء نے لکھا ہے تو دوستو، اسلام سب سے پہلا، سب سے آخری، سب سے پرانا اور سب سے سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اسلام کا پیغام، اسلام کا میسج دے کر بھیجا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ ان کے بعد سیدنا حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اسی مقصد کے پیش نظر بھیجا تھا۔ اسی مقصد کے پیش نظر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ اسی مشن کے تحت نبی پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ دوستو، تمام کے تمام پیغمبروں کا، میسنجروں کا، رسولوں کا اور نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت کا صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید کا ہر انسان قائل ہونا چاہیے، ایک پاکیزہ نفس کے ساتھ زندگی جینی اور گزارنی چاہیے، خدمت خلق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور انسانیت کا درد اور غم ہر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی کا نام مذہب اسلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، انسانی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اس مجلس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے، وہ انسانی شکل میں تھے اور ان کا لباس انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا اور ان کے بال انتہائی کالے تھے۔ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مسافر نہیں ہے، لیکن جان پہچان کے نہیں تھے، تو اس لیے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہری بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے زانو مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولے، یا رسول اللہ، مجھے بتلائیے کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس بات کی شہادت اور گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد بلا شبہ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ دوسری بات، نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ تیسری چیز، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اپنے غریبوں پر مال تقسیم کر کے۔ چوتھی چیز، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ پانچویں چیز، اگر بیت اللہ کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کا حج کرنا ہے۔
دوستو 24 کے 24 گھنٹے اور پوری زندگی میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہر ایک انسان کے اوپر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر یہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے اگر روزے آ گئے اور آدمی اپنے گھر اور اپنے شہر پر ہے اور اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، قابل برداشت کوئی ایسی ناقابل برداشت بیماری نہیں ہے، تو ایسے انسان پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے جو اسلام کا قائل ہونے جا رہا ہے۔ زکوٰۃ اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان اور ہر مسلمان پر فرض اور لاگو نہیں کی گئی ہیں، جیسے کہ حج ہے۔ اگر آپ پر وہاں کے راستے اور سفر کا خرچ کا پیسہ نہیں ہے یا آپ صحت مند نہیں ہیں تو حج آپ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک نصاب کے اگر آپ مالک نہیں ہیں اور شریعت کی نگاہ میں مالدار نہیں ہیں تو آپ پر سے زکوٰۃ ساقط کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اگر اپنے شہر میں اور اپنے گھر پر اور اپنے وطن پر نہیں ہیں اور آپ صحت مند نہیں ہیں تو فی الحال کے طور پر اور فی الحال آپ کے اوپر روزے بھی فرض نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے سچے دل کے ساتھ۔ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا ہے۔ تیسری چیز اپنے غریبوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت کے نام پر بھوکا پیاسا پورے دن رہنا اور تمام اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا نام روزہ ہے۔ 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر استطاعت ہے۔ لیکن دوستو یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک صحابی رسول حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے اور معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل اسلام کے اسلام کیا چیز ہے؟ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیاری اور اچھی بات کہی۔ تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بات یہ تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طیب الکلام اطعام الطعام، کہ کھانا کھلانا اور اچھی اور پیاری بھلی بات کہنا یہ مذہب اسلام ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا اور درد مندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھی زبان کے ساتھ اور میٹھے بول کے ساتھ پیش آنا یہ مذہب اسلام ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس شخص کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے تمام انسان محفوظ ہیں ایسا انسان کامل مومن ہے۔ تو دوستو مذہب اسلام نام چین، سکون اور شانتی کا ہے، اور مذہب اسلام کا ماننے والا صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے رویے سے، جس کے اخلاق سے اور تمام برائیوں سے تمام انسانیت محفوظ رہتی ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے تمام بنیادی احکام اور اراکین کی پابندی کرتا ہو، اپنے جسم کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اقرار کرتا ہو اور دل میں ان تمام باتوں کا اعتقاد اور یقین ہو۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ مذہب اسلام کی آپ کے سامنے یہ خاکہ اور تصویر جو پیش کی گئی ہے آپ اس کو مانیں گے، اور اسی کے مطابق جس مسلمان کی زندگی چل رہی ہے، جو اس کے مطابق زندگی جی رہا ہے، وہی مذہب اسلام کا سچا اور اچھا ماننے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعویٰ کرنے سے کوئی بھی مذہب اسلام سے اس کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔